الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خواہران محترم، ماہ مبارک صیام کی آمد کی مبارکباد کے ساتھ یہ جو دروس کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے، موضوع انشاءاللہ حتمی طور پر ہمارا سورہ مبارکہ یاسین ہوگا. سورہ مبارکہ یاسین کی آیات کے ذیل میں ہم اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، مگر انشاءاللہ یہ سلسلہ کم از کم 2 دن کے بعد شروع ہوگا. ماہ مبارک صیام کے ابتدا میں مناسب یہی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ان باتوں کو ریفریش کیا جائے کہ جن کا تعلق خاص ماہ مبارک رمضان کے ساتھ ہے. ویسے تو قرآن مجید کا تذکرہ، قرآن مجید کا بیان یہ خود ماہ مبارک صیام کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے حوالے سے ماہ مبارک رمضان کو ربیع القرآن کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. اور انشاءاللہ کل جب میں ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کے اس خطبے پر بھی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ کل، کہ جس میں پیغمبر اکرم نے شعبان کے بالکل اختتام پر ماہ مبارک صیام کے استقبال کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی ہیں. اور وہ اتنا معروف خطبہ ہے کہ ہماری تقریباً تمام کتابوں کے اندر جو حدیث کی اہم کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر وہ خطبہ آپ کو ملتا ہے اور لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں. مفاتیح الجنان کے اندر بھی وہ موجود ہے. تو کل انشاءاللہ اس پر بھی ہماری بات ہوگی. تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اکرم نے ماہ مبارک رمضان اور قرآن مجید کے تعلق کو کس طریقے سے بیان کیا ہے اور کتنی تاکید کی ہے کہ ماہ مبارک صیام کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے. لیکن آج کی حد تک جو ہماری گفتگو رہے گی، نمبر 1 کچھ بنیادی مسائل شرعی، اس کی طرف میں بات کرنا چاہوں گا، اس کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کرنا چاہوں گا. اور ان کو مکمل کرنے کے بعد پھر دوسرے حصے میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جن میں روزے اور ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور اس حوالے سے دیکھا جائے کہ پروردگار عالم نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا ہے. تو آج کی ہماری گفتگو کا ایجنڈا یہ ہے، کچھ مسائل شرعی کہ جن کا تعلق روزے سے متعلق ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید میں روزے اور ماہ رمضان کا تعارف. یہ آج کی حد تک ہمارا موضوع ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. آج اگر ہم لغت ہی سے شروع کریں کہ روزے کو عربی زبان کے اندر صوم کہتے ہیں، اور صوم کا مطلب ہوتا ہے بچنا، کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو بچانا. جیسے خود جناب مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ قرآن مجید میں جب آیا ہے تو وہاں پر جناب مریم کا یہ جملہ بھی موجود ہے کہ انی نظرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے نظر کی ہے کہ میں کوئی بات نہیں کروں گی، میں نے صوم رکھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہاں پر گفتگو سے بچنے کو صوم سے تعبیر کیا گیا. تو لغت یا ڈکشنری کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو صوم کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز سے بچنا. لیکن جب اصطلاح کے اندر وہ بات آتی ہے تو کچھ خاص چیزیں ہیں کہ جن سے کسی خاص زمانے میں کسی خاص مقصد سے بچنا وہ صوم کو اپنے مفہوم کے اعتبار سے ایک نیا رنگ دے دیتا ہے. اچھا، یہ خالی صوم کے ساتھ نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو دیگر تمام عبادتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. اگر صلاۃ جو نماز کے لیے عربی کا لفظ ہے تو اس کا ویسے مطلب ہے دعا، مگر جب اصطلاح خاص میں کہ شریعت نے اس لفظ کو کس مطلب کے لیے استعمال کیا تو وہ پھر وہ عام دعا نہیں رہتی ہے،
ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ جس میں کچھ خاص ارکان ہوتے ہیں، کوئی خاص پروٹوکول ہے کہ جس کو اگر فالو کیا جائے تب جا کر وہ صلاۃ کا مفہوم ادا ہو پاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کا ویسے مطلب تو ہے پاکیزگی، مگر پاکیزگی کا ایک خاص انداز جو مال کے حوالے سے اختیار کرنے کا پروردگار نے حکم دیا ہے کہ تمہارا مال اتنا ہو جائے تو اتنا اس میں سے نکال کر اتنوں کو دے دیا جائے، اس کو دے دیا جائے، اس مقصد کے لیے دے دیا جائے، تو پھر وہ زکوٰۃ کا جو مفہوم ہے وہ ایک شرعی رنگ لے لیتا ہے اور ایک شرعی کلر اور فلیور اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کی اگر آپ بات کریں تو لغت کے اعتبار سے تو اس کا مطلب بنے گا ارادہ، لیکن ارادہ کس چیز کا ارادہ ہے؟ خاص خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ ہے، کچھ عبادتیں ہیں جن کو کرنے کا ارادہ ہے، تب پھر اس کے اندر وہ شرعی کلر یا جو ریلیجیس ایک فلیور ہے وہ اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ خمس کو اگر آپ دیکھیں تو عربی کے اعتبار سے تو یہ فریکشن ہے، 1/5 کے پانچواں حصہ، مگر یہ پانچواں حصہ کس چیز کا پانچواں حصہ؟ مثلا سیب کا پانچواں حصہ ہے، مکان کا پانچواں حصہ ہے، بچت کا پانچواں حصہ ہے۔ ڈکشنری کے اعتبار سے خمس یعنی 1/5، تو وہ کوئی بھی چیز ہے تو اس کا پانچواں حصہ خمس کہلائے گا۔ لیکن جب اس کے اندر ایک شرعی خاص طور پر ایک مطلب آ جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اگر اس طریقے سے یہ پڑی رہ جائیں، یہ حاصل ہو جائے تو اس کا پانچواں حصہ نکالنا ہے اور اس کو جا کر دینا ہے تاکہ وہ اس کے مصارف میں اس کو استعمال کر سکے، تب جا کر اس کا وہ شرعی مفہوم ادا ہو سکتا ہے۔ اور سب سے آسان مثال تو مجلس کی ہے کہ مجلس کو اگر ویسے دیکھا جائے تو بیٹھنے کی جگہ، تو وہ کوئی بھی بیٹھنے کی جگہ ہو، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے کوئی بھی بیٹھنے کی جگہ ہے تو وہ مجلس ہے۔ لیکن جب ہم اس کے اندر دینی جو اس کی جذابیت ہے اس کو محسوس کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر اہل بیت کا تذکرہ ہوگا، حسین مظلوم کا تذکرہ ہوگا، کربلا کا تذکرہ ہوگا، کربلا کے مقصد کا تذکرہ ہوگا، تو لوگ بیٹھیں گے اور بات بیان کی جائے گی، مگر بیٹھ کر کیا بات بیان کی جائے گی جس کے بعد وہ مجلس حسین بن جائے گی، ایک عزاداری کا اس کے اندر فلیور آ جائے گا۔ تو ایک سلسلہ لغت کا ہوتا ہے کہ ایک لفظ لغت کے اندر یا ڈکشنری کے اندر اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا پہلو آتا ہے کہ شریعت نے اس کو کیا مفہوم عطا کیا ہے۔ یہی معاملہ صوم کے ساتھ بھی ہے کہ صوم کا ویسے تو مطلب ہے بچنا، اب وہ کسی بھی چیز سے بچنا ہو، لیکن صوم کو جب اصطلاح کے اندر دیکھتے ہیں تو کچھ خاص چیزیں ہیں کہ جن کی فہرست ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ صاحب ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ بچانا ہے تو کب بچانا ہے کہ ماہ رمضان میں بچانا ہے، پورے ماہ رمضان کے اندر بچانا ہے، صبح سے لے کر مغرب تک بچانا ہے۔ اور سب سے اہم سوال کہ کیوں بچانا ہے، وہ جواب آتا ہے قربتاً الی اللہ۔ یہ سارا کام اس لیے کرنا ہے کیونکہ خدا نے ہم سے اس بات کا تقاضا کیا ہے، ہم سے اس کام کو مانگا ہے، اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں قربتاً الی اللہ سے۔ فقہ کے اندر قربتاً الی اللہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے کسی کام کو انجام دینا۔ یہاں پر ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کا سامان ہے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور بالکل حق ہے یہ بات آنا کہ یہ کام ہم کیوں انجام دیں۔ شریعت کے اندر عبادات میں خاص طور پر جتنے کیوں ہیں ان کا جواب اس عبادت کے اندر دیا گیا ہے کہ اگر نیت یہ نہیں ہے تو یہ عبادت بنتی ہی نہیں ہے۔ یہ عبادت اس وقت بنتی ہے جب اس کیوں کو آپ سمجھ لیں، اور وہ کیوں کیا ہے کہ جب خالق کو مانا ہے تو اس خدا کو ماننے کے بعد جس ذات کو مانا ہے اس ذات کی بات کو بھی ماننا شروع کرو۔ اس ذات کی بات کو اگر مان لیا تو پھر اس کے بعد سارے کیوں ایڈریس ہو جاتے ہیں۔ نماز کیوں پڑھیں؟ قربتاً الی اللہ۔ روزہ کیوں رکھیں؟ قربتاً الی اللہ۔ زکوٰۃ کیوں نکالیں؟ قربتاً الی اللہ۔ جہاد کیوں کریں؟ قربتاً الی اللہ۔ یہ سارے کے سارے کام کیوں کیے جائیں؟ اس لیے کہ میرے خدا نے اس کام کا مجھے حکم دیا ہے، لہٰذا اس کام کو کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میرا خالق اگر مجھ سے اس کام کے ذریعے سے راضی ہوتا ہے تو میں اسی کام کو انجام دوں گا۔ یہ اگر ایک انسان کے لیے عبادت کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو اس کے بعد جتنے بھی کوشچنز اس کے ریزن کے حوالے سے آتے ہیں وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، وہ ایڈریس ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے فوائد جتنے بھی ہیں وہ آپ گنتے رہیے، وہ اس کی حکمتیں ہیں، وہ اس کی وزڈم ہے، وہ اس کی فلسفی ہے، وہ آپ کرتے رہیں کہ مثال کے طور پر روزہ انسان اگر رکھتا ہے تو اس کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا، وہ ٹھیک ہے، وہ حق ہے، مگر صحت پر اس کے اچھے اثرات وہ اس کے بائی پروڈکٹ ہیں، وہ اس کے فرنج بینیفٹس ہیں۔ جس طرح سے ایک آپ کی اصل سیلری ہوتی ہے، کچھ آپ کو بونس مل جاتا ہے، تو یہ اصل نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ میرا خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے لہٰذا میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ اب طے ہے
کہ جب پروردگار عالم کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا تو اس نے اتنا کچھ مجھے عطا کیا ہے، تو جب اس کے کہنے پر میں یہ عبادت کا تحفہ اسے پیش کروں گا تو وہ کیا کچھ مجھے عطا نہیں کرے گا؟ وہ اپنی جگہ پر ہے کہ صحت میں بھی برکت ہو جائے گی، رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، عمر میں بھی برکت ہو جائے گی، اور بہت سارے فائدے حاصل ہو جائیں گے، ایک روحانی سیٹسفیکشن حاصل ہو جائے گا، وہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ مگر جو بنیادی بات ہے وہ یہی کہ چونکہ میرا خدا مجھ سے یہ کام چاہتا ہے لہٰذا میں اس کام کو انجام دوں گا۔ جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جو نہج البلاغہ کے اندر بھی اس بات کو سمجھایا کہ الاسلام هو التسلیم، کہ اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا۔ یا تو پہلے طے کرو کہ خدا ہے ہی نہیں۔ اگر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں تم خود بخود پیدا ہوئے ہو، تمہیں کسی نے پیدا نہیں کیا، کوئی خالق تمہارا نہیں ہے، کوئی مالک تمہارا نہیں ہے، تو پھر تو یہ بحث ہی بیکار ہے۔ پھر کون سی عبادت اور کیسی عبادت اور کس طرح کی عبادت؟ پھر تو یہ سارا چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا۔ پھر تو روزہ چھوڑیے، نماز بھی ختم اور پورا دین ہی ختم۔ لیکن اگر ایک انسان ونس وہ کنونس ہو جائے کہ خدا تو ہے، پروردگار تو ہے، کہ جس نے مجھے پیدا تو کیا ہے، تو جب پیدا کیا ہے اور میرے لیے یہ چیز واضح ہو جائے کہ اس پیدا کرنے والے نے مجھ سے کسی چیز کا تقاضا کیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ الاسلام هو التسلیم۔ جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہاں وہ اللہ ہے، تو پھر اسلام نام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں سرنڈر کر دو، سبمٹ کرو۔ جو اس کی مرضی ہے اس کے آگے اپنی مرضی کو سرنڈر کر دو۔ مرضی مولا از ہمیں اولا، کہ جو مولا کی مرضی ہے وہ سب سے اولا ہے، وہ سب سے زیادہ اولویت رکھتی ہے۔ تو یہ قربتاً اللہ کے جذبے کے تحت اگر اس عبادت کو انجام دیا جائے تو پھر یہ صوم کی عبادت مٹیریلائز ہوتی ہے اور اپنا اصل رنگ حاصل کر پاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے فقط عرض کرنا چاہوں گا، بزرگان تو واقف ہیں ان باتوں سے، کہ روزے کو روزہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ فارسی میں دن کو روز کہا جاتا ہے اور یہ دن کی عبادت ہے بنیادی طور پر، لہٰذا اس نسبت سے اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ روزے کی اقسام ہیں۔ کچھ روزے کی اقسام واجب روزے کہ جنہیں پروردگار عالم نے مانگا ہے اور ضروری قرار دیا ہے، کچھ وہ ہیں جو مستحب روزے ہیں۔ اب واجب روزے کی مثال تو بڑی آسان ہے، یہ ماہ رمضان کا روزہ ہے، یہ روزے واجب روزے ہیں۔ مستحب روزہ جو بھی شعبان میں آپ رکھ رہے تھے، رجب میں آپ نے رکھے ہوں گے، یہ سارے مستحب روزے ہیں کہ رکھیں تو بہت اچھا ہے، نہ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ روزے وہ ہیں کہ جو حرام روزے ہیں۔ عید کے دن اگر ایک انسان روزہ رکھنا چاہتا ہے، اگر تقویٰ کا اوور ڈوز ہو جائے کسی کو اور وہ عید کے دن روزہ رکھنا چاہے، تو پروردگار نے کہا کہ نہیں، عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، پورا مہینہ روزہ رکھو، عید کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ تو خدا کی بات مانتے ہوئے روزہ رکھا تھا تو خدا کی بات مانتے ہوئے روزہ چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری شدت اختیار کر جائے گی، ایک تو وہ کیس ہوتا ہے کہ اگر کہے کہ صاحب میں روزہ رکھوں گا تو مجھے بھوک لگے گی، تو سیدھی سی بات ہے روزہ ہے ہی اس لیے کہ خدا کی مرضی کی خاطر انسان بھوک کو برداشت کرے، پیاس کو برداشت کرے، تو وہ تو ہوگا، وہ تو اس کے ایفیکٹس ہیں کہ جو آئیں گے، تو اس کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر ایک انسان ہے بخار میں مبتلا ہے اور اگر اس نے روزہ رکھا تو بخار اور زیادہ شدید ہو جائے گا، اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا یا سختی آ جائے گی، بیماری طویل ہو جائے گی، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اسلام کہتا ہے کہ جو واجب روزہ ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو گیا۔ ابھی آیتوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے اس کو خاص طور پر بیان کیا ہے کہ اب یہ وہ روزہ ہے کہ جو اس دن نہیں رکھا جائے گا، پھر اس کی گنتی بعد میں پوری کی جائے۔ اسی طریقے سے سفر کی جو شرائط ہیں اگر وہ پوری ہو رہی ہیں اور پھر بھی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں جناب، آپ یہ روزہ رکھ کر خدا کی اطاعت نہیں کر رہے، خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس روزے کو قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا، مسترد کرنے کا اعلان کیا۔ اتنی سخت وعید اس حوالے سے آئی ہے کہ الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر، کہ سفر میں روزہ رکھنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے وطن میں روزہ کھانے والا روزہ خور، جس نے روزہ توڑ دیا ہو جان بوجھ کر بغیر ریزن کے اپنے وطن میں، وہ جتنا زیادہ قابل مذمت ہے کہ اتنا ہی قابل مذمت وہ بھی ہے کہ جو سفر میں روزہ رکھنے والا ہو۔ تو یہ کہا کہ یہ حرام روزے کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے کچھ مکروہ روزے کی بھی مثالیں ہیں کہ مثلا عرفات کے دن اگر کوئی روزہ رکھے جبکہ دعاؤں میں اس کی وجہ سے فرق پڑ رہا ہو تو پسند کیا گیا کہ انسان روزہ چھوڑ دے، حرام تو نہیں کیا گیا اس کو، لیکن کہا گیا کہ صاحب اس روزہ چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے کہ دعاؤں کے اندر وہ زیادہ کنسنٹریٹ کرے۔ تو وہ حکمتیں جو شریعت نے بیان کی ہیں اس کے مطابق انسان اپنے دستور العمل کو مرتب کرتا چلا جائے، یہی اس کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اب یہیں پر ایک ضمنی مسئلہ یہ آتا ہے کہ
کہ صاحب ایک ڈاکٹر کا قول ہے اور ایک میرا اپنا اطمینان ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں بالکل فٹ ہوں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، کس کی بات چلے گی؟ شریعت کہتی ہے کہ اس میں آپ کا اپنا جو سیٹسفیکشن ہے اس کو ہم ترجیح دیں گے. یعنی اگر آپ مطمئن ہیں کہ روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں روزہ رکھنا تمہارے لیے نقصان دہ، تو آپ روزہ رکھیے. اور اگر الٹا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے کوئی پرابلم نہیں، اور آپ کہیں میں جانتا ہوں اس پاگل ڈاکٹر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ میرا اندر کا کیس کیا ہے، میں کتنا بیمار ہوں اس موقع پر، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کا سیٹسفیکشن چلے گا. عام طور پر لوگ جج نہیں کر پاتے تو وہ ڈاکٹر ہی کی بات کی بنیاد پر جج کرتے ہیں. وہ کیس الگ ہے، یہاں پر کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہو رہا کہ ایک ڈاکٹر بات کہہ رہا ہے ایک آپ بات کہہ رہے ہیں، یہ تو کوئی کانفلکٹ نہیں ہوا. کانفلکٹ تو اس وقت آئے گا کہ جب ڈاکٹر ایک بات کہے کہ روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، آپ کہیں نقصان دہ نہیں ہے، میں مطمئن ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے. شریعت کہتی ہے جب یہ تضاد آ جائے تو آپ کا سیٹسفیکشن زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. آپ مطمئن ہیں آپ روزہ رکھیے، آپ مطمئن ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے روزہ رکھیے، آپ مطمئن ہیں کہ پرابلم ہو سکتا ہے تو روزہ ترک کر دیجیے. اس میں ڈاکٹر کی بات کو اتنی ترجیح نہیں دی جائے گی جتنی آپ کی بات کو ترجیح دی جائے گی. آپ کہیں کہ صاحب مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، ڈاکٹر یہ بات کہہ رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کا ایکسپرٹ اوپینین ہے، اس بنیاد کے اوپر میں اپنی ترجیح کو مرتب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اس میں آپ کا اپنا کوئی اوپینین ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا اوپینین ہے اور ڈاکٹر کا اوپینین کچھ اور ہے تو آپ کے اوپینین کو شریعت نے ترجیح دی ہے. اب اس کے بعد آئیے تھوڑا سا آگے بڑھیں اور اس بات کو بھی دیکھیں کہ کچھ اور چیزیں جو نیت کے حوالے سے بیان ہوتی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے. مگر اس سے پہلے ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد. یہ بات ابھی گزری تھوڑی دیر پہلے ہی کہ نیت کے بغیر تو روزے کی عبادت نہیں ہو پائے گی. مگر نیت کیا زبان سے کچھ الفاظ کہنے کا نام ہے؟ جواب جی نہیں. زبان سے کچھ کہنے کا نام، یہ کچھ الفاظ تو ہو سکتے ہیں مگر اصل اس ارادے کی جگہ آپ کا دل ہے. آپ کا ارادہ ہے، آپ کی نیت ہے، اور اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر آپ کی نیت بھی نہیں ہے. یعنی اگر میں زبان سے کہوں کہ میں آج کا روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک، تب وہ نیت بنے گی؟ جواب جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کرنا چاہیں کر لیں، اچھی بات ہے، ایک پریکٹس آپ کی ہے اور آپ اس کو ادامہ دینا چاہتے ہیں، کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن شریعت کی طرف سے اس کو نیت نہیں کہا گیا. نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے. یعنی کوئی آپ سے اگر یہ پوچھے کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ کا جواب ہو میں روزہ رکھ رہا ہوں. اگر کوئی پوچھے کہ روزے کے اندر کیا کر رہے ہیں، کہ کچھ چیزیں ہیں جن سے میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں. کہ کب سے کب تک بچا رہے ہیں؟ صبح سے لے کر مغرب تک بچا رہا ہوں. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کہ یہ خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں انجام دے رہا ہوں. اگر یہ چیز اس طریقے سے ہے تو یہ آپ کی نیت ہے. نیت الفاظ زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے. یہیں سے آپ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے، خاص طور پر میرے نوجوان دوست اگر اس بات پر توجہ کر سکیں کہ یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے کہ نماز کے لیے ایک انسان مصلی پر آیا، اب وہ نیت کرنے کے اندر 5 منٹ لگا دے، 10 منٹ لگا دے کہ اس کی نیت ہی نہیں ہو پا رہی ہے. یا مثال کے طور پر نماز جماعت کھڑی ہو چکی ہے، امام جماعت آگے موجود ہے، لوگ پیچھے کھڑے ہیں، امام جماعت نے کہہ دیا اللہ اکبر، وہ نماز شروع ہو گئی، اور پیچھے جو افراد ہیں اب ان میں سے کچھ افراد پریشان ہو رہے ہیں کہ نیت نہیں ہو پا رہی، ہماری نیت نہیں ہو پا رہی، بار بار الفاظ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پھر ہاتھ نیچے جا رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کنفیوز ہے، ہماری نیت نہیں ہو پا رہی. ارے بندے خدا، اگر آپ کی نیت نہیں تھی تو آپ مسجد میں کیوں آئے تھے؟ کیا مسجد میں بغیر نیت کے آ گئے تھے؟ اس سے پہلے آپ نے وضو نہیں کیا تھا؟ کہ وضو تو کیا تھا. تو کیوں کیا تھا؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے. تو آپ کی نیت ہے تبھی تو آپ نے وضو کیا تھا. اگر آپ صبح کو آفس جاتے ہیں تو کیا آفس جانے سے پہلے الفاظ زبان پر جاری کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں آفس جانے کے لیے، صبح سے شام تک خوار ہونے کے لیے، سیٹ کی گالیاں سننے، مثلاً یہ سارے الفاظ آپ کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہتے، مگر آپ کا ارادہ تو تقریباً یہی ہوتا ہے. تو اب یہ کیفیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام. مجلس میں آنے سے پہلے کیا آپ نے گھر میں کوئی الفاظ ادا کیے تھے کہ میں اپنے گھر سے جاتا ہوں گیسز امام بارگاہ کے اندر مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے، 9:25 پر وہ مجلس ختم ہو جائے گی قربتاً اللہ؟ کیا یہ کوئی باقاعدہ آپ نے زبان سے الفاظ جاری کیے تھے؟ نہیں. لیکن جب آپ کی بیگم آپ سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں، کہ گیسز امام بارگاہ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ مجلس پڑھنے، سننے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کی نیت تھی تبھی تو آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے صبح کا وقت ہونے والا ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اور ایک دوسرے سے ہم پوچھیں نیت کی یا نہیں کی؟ نیت نہیں کی تھی تو سحری کے لیے کیوں جاگے تھے؟
बगैर नियत के इंसान सहरी के लिए जागा था, नियत थी इसीलिए तो वो सहरी के लिए जागा था, रोज़ा रखना था, ये उसका इरादा था। कोई अभी आपसे पूछे कि माह रमज़ान के रोज़े रखने का इरादा है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कल सोचूंगा। अभी से आपका इरादा है कि माह मुबारक रमज़ान में जो रोज़े हैं वो मुझे रखने हैं, क्यों रखने हैं? क़ुर्बतन इलल्लाह, यही नीयत है। तमाम इबादतों के अंदर नीयत की स्पिरिट और नीयत की रूह यही है। फिर अगर आप अल्फाज के ज़रिए से उस इरादे को रिफ़्रेश करना चाहें, नूरुन अला नूर, आप कर लीजिए, लेकिन आप ना भी करें तो वो नीयत अपनी जगह पर इंटैक्ट है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात जहन में रखिए कि शैतान को जहाँ मौका मिलेगा वो वसवसा डालने की कोशिश करेगा। तो अगर एक मोमिन जो एक इबादत को करना चाहता है तो वो इब्तिदा में शैतान के इसी वसवसे का शिकार हो जाता है, पता नहीं मैंने नियत की या नहीं की, पता नहीं मेरी नियत हुई या नहीं हुई। क्यों नियत नहीं हुई? परवरदिगार की खातिर आप इस काम को अंजाम दे रहे हैं, मासूमीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक उस इबादत को अंजाम दे रहे हैं, परवरदिगार आलम आपकी इबादत को इंशाल्लाह कबूल करेगा और अच्छी नियत के साथ कबूल करेगा। अब आइए थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आम तौर पर तौज़ी के अंदर, रिसाला अमलिया के अंदर जो इबारत इस्तेमाल होती है कि आज़ान सुबह से रोज़ा शुरू होता है। आज़ान सुबह से क्या मुराद है? मसलन अगर आपके मोहल्ले की मस्जिद के अंदर फ़र्ज़ करें कि आज़ान सुबह 20 मिनट के बाद होती हो, नमाज फ़जर के अव्वलीन वक्त के बाद, तो क्या आपका रोज़ा वहाँ से शुरू होगा? ये भी एक मिसनॉर्मा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमाज फ़जर से या आज़ान सुबह से मुराद यही है कि जो नमाज फ़जर का अव्वलीन वक्त है उससे रोज़े का आगाज़ हो जाता है। एहतियात इसी में होती है कि जो टाइम है उससे कुछ पहले से नियत की जाए, लिहाजा लोग उसको फॉलो भी करते हैं। अच्छा, ये एहतियात आपको और 10 जगहों पर भी नज़र आएगी। मसलन वज़ू के अंदर कोनी से लेकर उंगलियों तक पानी डालना और धोना ज़रूरी है, मगर ये यकीन हासिल करने के लिए कि पूरी कोनी धुल गई है, थोड़ा आप और ऊपर से डाल देते हैं पानी, कि ऊपर से जब वो नीचे आएगा तो सीधी सी बात है कोनी खुद ब खुद धुल जाएगी। अब अगर आप बिल्कुल पिन पॉइंट करें कि कहाँ से कोनी शुरू होती है, फिर आप कहीं यहाँ से शुरू होती है, कि नहीं 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 शायद थोड़ा और ऊपर, तो एहतियात करें, थोड़ा और पीछे से उसको पानी डालें ताकि मसला ही ख़त्म हो जाए, वो केस ही फिनिश हो जाए। बिल्कुल यही वाला मामला रोज़े के अंदर भी होता है कि 5-7 मिनट 8 मिनट लोग पहले ही अपने रोज़े को बंद कर देते हैं, यानी सहरी को क्लोज़ कर देते हैं कि सहरी ख़त्म हो जाती है। वो किस लिए? इस यकीन को हासिल करने के लिए कि जो मैक्सिमम टाइम परवरदिगार आलम ने मांगा था उस मैक्सिमम टाइम को हमने हासिल कर लिया। ये पर्पज़ होता है और ये बहुत अच्छा पर्पज़ है, बहुत अच्छा तरीक़ाकार है, अच्छी स्ट्रेटजी है कि जिसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। अब आइए अगली बातों को कल के लिए छोड़ते हैं, एक आखिरी मसला बयान करके हम कुरान की आयतों के ऊपर आ जाएं। क्या ये तय करना ज़रूरी है कि मुझे मालूम हो लाजमी तौर पर कि कल कौन सा रोज़ा है? यानी मुझे पता है माह रमज़ान शुरू हो गया, मुझे नहीं पता कल पहला रोज़ा है, कल दूसरा रोज़ा है, तीसरा रोज़ा है, कौन सा है। इतना पता है कि माह रमज़ान कल है, माह रमज़ान ही का कोई दिन है। या आम तौर पर 10-11 रोज़ों के बाद आप देखेंगे कि लोगों के दरमियान ये भी कन्फ्यूजन होता है, पता नहीं कल कौन सा रोज़ा है, 7वां है, 8वां है, 9वां है। कुछ तो चांद की वजह से कन्फ्यूजन होती है और कुछ वैसे ही कन्फ्यूजन होने लगती है, याद ही नहीं रहता। तो क्या ये जानना भी शरीयत ने कुछ मैंडेटरी बनाया है कि मुझे ये भी मालूम हो कि कल 12वां रोज़ा है या कल 13वां रोज़ा है या कल 14वां रोज़ा है? ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर सिर्फ इंसान की ये नीयत हो कि मैं आज का रोज़ा रखता हूँ जो अब शुरू होने वाला है, क़ुर्बतन इलल्लाह, काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। उसको ये जानना कि आज 14वां है, 15वां है, 17वां है, 18वां है, ये कुछ भी ज़रूरी नहीं। दूसरी मुनासिबतों की वजह से वो एक अलग पहलू है, वो तो एक मोमिन के ईमान का तकाजा है कि मसलन शब 10 है तो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की तारीख़ है, शब 15 है तो विलादत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम है, शब 19 है तो ज़रबत मौला कायनात की शब है, और शब 21 है तो शहादत की शब है, शब क़द्र की शब है वग़ैरह। ये तो चीज़ें मुनासिबतों की वजह से, रोज़े की जो इबादत है उसके ऊपर इस बात का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि आपको पता चले कि कल 13वां रोज़ा है या 14वां रोज़ा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज का रोज़ा मैं रखता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बाकी फ़रिश्तों को भी कुछ काम करने दें। वो 13वां होगा तो 13वां रिकॉर्ड हो जाएगा, 14वां होगा तो 14वां रिकॉर्ड हो जाएगा। एक मरतबा दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आइए ज़रा सा हम तेज़ी के साथ एक सरसरी सा जायज़ा लें कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर सूरह मुबारक है बकरा में आयत नंबर 183 ऑनवर्ड्स, ये वो तवील तरीन हिस्सा है कि जिसमें रोज़े और माह रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है।
جس کی وہ پہلی آیت تو بہت ہی مشہور ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو لکھ دیا گیا، صیام روزے، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، علیکم کے لفظ ہی کے اندر ذمہ داری کا پیغام موجود ہے، علی ذمہ داری کو بیان کرتا ہے، ایک فریضہ ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہے، اس کے اوپر تاکید مزید ایک کتبہ کے ذریعے سے کہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ یہ تمہارے لیے نوشتہ دیوار ہے، یہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا، یہ مکتوب ہے، یہ تحریر لکھی جا چکی، یہ فریضہ لکھا جا چکا، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پچھلی امتوں پچھلی قوموں کے اوپر بھی روزے کی ذمہ داری کو رکھا گیا تھا، ان کے اوپر بھی اس فریضے کو عائد کیا گیا تھا۔ پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ شاید تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ، شاید تمہارے اندر اس کے ذریعے سے تقوی آ جائے۔ تو اب آپ اگر غور فرمائیے تو اس ایک آیت کے اندر پروردگار عالم نے پیار کا انداز بھی اختیار کیا ہے، ذمہ داری کو بھی بیان کیا ہے، اور اس کے اندر ہدف بھی بیان کیا ہے کہ یہ ذمہ داری جو تمہارے اوپر ڈالی جا رہی ہے، تو اس ذمہ داری کو ڈالنے کا مقصد پرپس کیا ہے۔ پہلی بات جو پیار والا انداز ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، یعنی ہم کسی غیر سے بات تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اپنوں سے بات کر رہے ہیں، جس طرح سے ماں اپنی اولاد سے مخاطب ہو کر کہے کہ تم تو میرے بیٹے ہو، تم میری بات نہیں مانو گے، کہ میں کسی غیر سے تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ یہ کر کے آ جاؤ، میں تو اپنے بیٹوں سے بات کر رہی ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا اے ایمان لانے والوں، کہ میں کسی کافر سے تو بات نہیں کر رہا، یہ تو بات ہی اس سے ہو رہی ہے کہ جو ایمان کا دعوے دار ہے، تو جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، تقاضۂ ایمان کو پورا کرنے کے لیے اسے تو مستعد ہونا چاہیے، اسے تو آمادہ اور تیار ہونا چاہیے۔ تو اے ایمان لانے والوں، اب بات سنو کہ ذمہ داری کیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، ہے ذمہ داری تو ہے کہ تمہارے اوپر روزے کو واجب کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لذت و ما فی الندائے، یہ جو پکارنے کا انداز ہے، اس کی جو لذت ہے، عبادت جو رکھی ہے پروردگار نے روزے کی، تو بھوک ہے پیاس ہے وہ تو سب ہے، مگر اس بھوک اور پیاس کی کلفت، اس کی زحمت، یہ ساری کی ساری زحمت ختم ہو جاتی ہے جب انسان غور کرتا ہے کہ پکارنے کا انداز کتنا میٹھا ہے پروردگار کا، کہ لذت و ما فی الندائے، کہ پروردگار نے کتنے پیار سے پکارا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، تم تو مومن ہو چکے ہو، اب ایمان کے بعد سنو کہ ہم نے تمہاری کیا ذمہ داری رکھی۔ کتبہ، تم پر لکھ دیا گیا، علیکم الصیام، صیام کی ذمہ داری تم پر لکھی گئی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے، یو آر ناٹ دا فرسٹ، ایسا نہیں ہے کہ تم پہلے ہو، ایک اچھوتی کوئی چیز ہے کہ جس کو تمہارے اوپر ایک بوجھ بنا کر ڈالا گیا ہو، تم سے پہلے کئی افراد کر چکے ہیں۔ یہ بھی اگر آپ غور کریں تو کنونس کرنے کا انداز ہے، کہ جس طریقے سے کسی اسٹوڈنٹ کو بتایا جائے، وہ کہے کہ صاحب میں ایم ایس سی نہیں کر سکتا، میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، تو آپ اس کو سمجھائیں کہ صاحب دیکھو ڈاکٹر تم پہلے تو نہیں ہو کہ جو ڈاکٹر بن رہے ہو، تم سے پہلے کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو ڈاکٹر بن چکے ہیں، تو وہ بھی انسان ہوتے ہوئے ڈاکٹر بنے ہیں، تو تم بھی بن سکتے ہو۔ وہ سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ یہاں پر پروردگار عالم نے اختیار کیا۔ ایک تو یہ اے ایمان لانے والوں، دوسری بات کہ تم پہلے نہیں ہو، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور پھر اس کے بعد آخری بات کیا ہے کہ لعلکم تتقون، ہدف، پرپز اور مقصد یہ ہے کہ شاید تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ، جو روزے کی عبادت تم پر رکھی جا رہی ہے اس کے شاید تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر ایک بحث تو یہی ہے کہ عربی کے اندر لعلہ، یہ لعلہ کا مطلب ہوتا ہے شاید۔ اب اگر آپ اللہ کا لفظ استعمال کریں تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ آپ سرٹین نہیں ہو سکتے، فیوچر کی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن میں آپ یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے، ایسا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا پروردگار کے کیس میں بھی ایسا ممکن ہے کہ خدا یہ کہے لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ؟ وہاں پر تو ایک سرٹینٹی ہونی چاہیے، ایک یقینی بات ہونی چاہیے، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ غور فرمائیے پروردگار عالم نے لفظ استعمال کیا لعلہ، اسی لیے بعض مفسرین نے، بلکہ کئی مفسرین نے کہا کہ جب خدا لعلہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب شاید نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، سو دیٹ، ان آرڈر ٹو گیٹ دس تھنگ، تاکہ اس ہدف کو اور اس ٹارگٹ کو حاصل کیا جائے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔
اچھا آپ دیکھیے شاید کے اوپر کتنی اچھی مثال بنی. جب ہمارے دوست یہ پانی لے کر آئے تو میرا خیال تھا کہ شاید یہ ٹھنڈا ہوگا، شاید یہ ٹھنڈا ہوگا، اور کافی یقین کے قریب تھا، مگر ٹھنڈا نہیں ہے. لیکن پھر بھی بہرحال پانی پانی ہوتا ہے تو پیاس تو بجھائے گا. ایک مرتبہ آپ اور درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب یہ خدا نے جو لفظ استعمال کیا لعلکم تتقون، تو اس پر یہ بحث آئی. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، خدا جب اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب شاید نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ سو دیٹ کہ روزہ رکھو، تم پر روزے کو واجب کیا گیا جیسے تم سے پہلی قوموں کے اوپر واجب کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. علامہ سید علی نقی صاحب اور دیگر مفسرین نے بھی، مگر نمائندہ مفسر کے طور پر اس وقت میں علامہ صاحب کا قول آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. لعلہ کا یہاں پر لفظ شاید ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ اس وجہ سے استعمال نہیں ہوا ہے کہ علم خدا میں کوئی کوتاہی ہے یا کمی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ کوئی ایک انداز کے نہیں ہیں. یعنی اگر کسی فرد واحد کے بارے میں کہا جاتا تو یقینی طور پر کہا جا سکتا تھا کہ یہ رزلٹ آئے گا یا نہیں آئے گا. اگر کوئی خاص قسم ہو لوگوں کی، ان کے بارے میں بیان کیا جائے تو حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ رزلٹ آئے گا یا نہیں آئے گا. مثلا معصومین کے بارے میں کہا جائے، سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری کے بارے میں بات کی جائے لعلکم تتقون، وہاں پر حتمی طور پر ہے کہ روزہ ان کے اندر تقوی میں اضافہ ہی کرے گا، کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب کیس یہ ہو کہ بہت سے ایسے افراد ہوں جو ایمان کا فقط دعویٰ کرتے ہوں، دل میں نفاق کو چھپا کر بیٹھے ہوں، کچھ ایسے افراد ہوں جو ایمان رکھتے بھی ہوں مگر بہت کمزور ایمان رکھتے ہوں، جب یہ والا کیس ہوگا تو پھر اس کے بعد بات کو اسی طریقے سے بیان کیا جائے گا کہ ایک جنرل بات ہو کہ جس کے اندر امکان کو سمجھا بھی دیا جائے اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ بعض ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو اس کو اتنا اچھی طریقے سے ریسیو نہ کریں. کیس کیا ہے برادران عزیز؟ گلا آپ کا خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو اینٹی بائیوٹک لکھ کر دیتا ہے. اینٹی بائیوٹک کے اندر پوٹینشل موجود ہے کہ وہ آپ کے گلے کے انفیکشن کو دور کر سکتی ہے، یقینی طور پر اس کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے. ڈاکٹر آپ سے کہے کہ صاحب یہ پرسکرپشن ہے، یہ اینٹی بائیوٹک استعمال کریں صبح دوپہر شام اتنے دن تک، آپ وہ اینٹی بائیوٹک استعمال بھی کرنا شروع کر دیں مگر ساتھ میں دوسرے 10 غلط کام کر رہے ہیں. پانی پوری آپ کو کھانی ہے، بھیل پوری آپ کو کھانی ہے، چاٹ آپ کو کھانی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ڈاکٹر سے آ کے شکایت کریں کہ آپ کی اینٹی بائیوٹک ورک نہیں کرتی ہے، کام نہیں کرتی ہے. اے بندہ خدا، ہارڈ ٹو گین ہارڈر ٹو مینٹین. جتنا اہم اینٹی بائیوٹک کو استعمال کرنا تھا اس سے زیادہ اہم تھا کہ اینٹی بائیوٹک کے اثر کو رہنے بھی تو دیتے. ساتھ ساتھ اتنے 10 دوسرے جو غلط کام کیے ہیں اس کے بعد کہ اینٹی بائیوٹک سے شکوے کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک کام نہیں کر رہی ہے؟ اینٹی بائیوٹک کام کرنے دیں آپ تو وہ کام کرے گی. جیسے پروردگار عالم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جہاں تک پوٹینشل کا تعلق ہے نماز روکتی ہے فحشاء سے، برائیوں سے، منکرات سے، لسٹ فل ایکٹیویٹیز سے، انسان کو روکتی ہے، خوف خدا پیدا کرتی ہے. مگر ایک انسان فقط نماز کو پڑھ کر چلا جائے اور اس کے بعد جو نماز کے اثرات ہیں ان کو محو کرنے کے لیے دوسری 10 غلط کام ساتھ ساتھ وہ کرتا چلا جائے تو کیا نماز کے پوٹینشل کو ڈاؤٹ کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے لعلکم تتقون، روزہ ایز فار ایز روزہ از کنسرن اس کے اندر پورا پوٹینشل ہے، وہ تمہیں متقی بنائے گا، وہ تمہیں تقویٰ دے گا. لیکن کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ تم روزے کے اثرات کو باقی بھی تو رہنے دو. جب اس کے اثرات کو تم باقی نہ رہنے دو تو اس کے بعد پھر روزے سے شکوہ کرنا حق نہیں بنتا. پھر انصاف کی بات یہ کہ بڑی زیادتی ہے کہ انسان پروردگار عالم سے یہ کہے. اب یہاں پر آ کے اگلی بات کو دیکھیے، یہ جو پروردگار عالم نے کہا لعلکم تتقون، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم تقویٰ کے مفہوم کو ایک مرتبہ پھر سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے کئی مرتبہ مجالس کے اندر، آپ ویسے بھی ماشاءاللہ علماء کرام سے خطبہ سے سنتے رہتے ہیں، طالب علم کی حیثیت سے میں نے بھی کئی مرتبہ اس بات کو بیان کیا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مولا نے تقویٰ کو کس طریقے سے سمجھایا. پوری ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں تقویٰ کے لیے، پروردگار عالم کا حکم پورا کرو، روزہ رکھو قربتاً الی اللہ. کیوں؟ لعلکم تتقون. کیا ہے کیا یہ تقویٰ؟ مولا فرماتے ہیں، الفاظ مولا کے نہیں ہیں، الفاظ میرے، مطلب مولا کا، میں اپنے الفاظ میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں. امیر المومنین نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، جس کو منطق کے اندر کہتے ہیں تعریف بالمثال.
مثال کے ذریعے سے سمجھایا. مولا فرماتے ہیں کہ جناب تقوی سواری کے اس جانور کی طرح ہے کہ جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو. اگر لگام آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ جانور، وہ گھوڑا، وہ سواری، وہ آپ کی انسٹرکشنز کو اگنور نہیں کر سکتا. لیکن اگر لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بابر بادشاہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ بہت اچھا گھوڑ سوار تھا، بہت اچھا سواری کو چلاتا تھا. تو ایک دفعہ کسی نے اسے کہا بادشاہ سلامت ہاتھی کی سواری کیجیے. تو بادشاہ سلامت جو تھے وہ بڑے انداز سے جست لگا کر ہاتھی کی پشت کے اوپر بیٹھ گئے. اور پھر اس کے بعد کسی نے کہا اس کو چلائیں. تو کہا اس کی لگام کہاں ہے؟ کہتے ہیں اس کی لگام نہیں ہوتی، اس کے کان کے نیچے تھوڑا ہاتھ یوں ماریں تو یہ آگے بڑھے گا. تو جس طریقے سے وہ جمپ کر کے اوپر بیٹھا تھا اسی طریقے سے جمپ کر کے نیچے اتر گیا. اس نے کہا بابر مر جائے گا مگر کسی ایسی سواری پر سواری نہیں کرے گا جس کی لگام اس کے ہاتھ میں نہ ہو. اگر لگام میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو تجھے کبھی بھی ڈاج دے جائے گا. اب مجھے نہیں پتا کہ بابر کتنا اچھا سواری کرنے والا تھا، مطلب بہت اچھا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اگر لگام تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس لگام کے ذریعے سے تم گھوڑے کو کنٹرول کر لو تو پھر کیا ہوگا؟ تم گھوڑے کو بھگانا چاہو گے تو گھوڑا بھاگے گا، تم گھوڑے کو روکنا چاہو گے تو گھوڑا رکے گا، تم گھوڑے کو دائیں لے جانا چاہو گے تو وہ دائیں جائے گا، تم بائیں لے جانا چاہو گے تو بائیں جائے گا. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا تمہارے کنٹرول میں ہے، تم گھوڑے کے کنٹرول میں نہیں ہو. لیکن اگر الٹا ہو جائے کہ تم بھگانا چاہو اور گھوڑا رک جائے، تم روکنا چاہو اور وہ بھاگے جا رہا ہے، بریک فیل ہو گئے، تم دائیں لے جانا چاہو وہ بائیں جا رہا ہے، وہ بائیں لے جانا چاہو تو دائیں جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کنٹرول نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر نفس کے گھوڑے پر لگام ڈال کر اپنے کنٹرول کو انفورس کر دیا ہے تو اس کا مطلب تقویٰ تمہارے اندر ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ میرا دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہی ہے کہ گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے، نفس کا گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے. اب میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل تو کھانا کھانے کو چاہتا ہے. روزے کے اندر خدا کیا کہتا ہے؟ بھوکے رہو. نفس کہتا ہے کہ کھانا کھاؤ، خدا کہتا ہے کہ بھوکے رہو. اگر میرے اندر تقویٰ ہے تو میں اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کی لگام کے ذریعے سے اسے کنٹرول کروں اور کہوں کہ نہیں، اگرچہ تو کھانا کھانا چاہتا ہے مگر حکم خدا کا تجھے پابند بناؤں گا، اس موقع پر نہیں کھاؤں گا. مولا فرماتے ہیں کہ بس یہی تقویٰ کا مطلب ہے. اگر تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آ گیا تو اب وہ تمہیں بائی پاس نہیں کرے گا، تمہیں نہیں چلائے گا، تم اس کو چلاؤ گے. جب تم اس کو چلاؤ گے تو جتنا تم اس کو چلا سکتے ہو اتنا تقویٰ تمہارے اندر موجود ہے. جہاں پر وہ اڑی کرنے لگے، وہ اکڑنے لگے، وہ ادھر ادھر ہونے لگے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ اب لگام ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے، بریک فیل ہوتے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی پروپورشن سے تقویٰ کم ہوتا چلا جائے گا. اب یہ اگر چیز آ جائے تو اب مفہوم بہت واضح ہے. پروردگار عالم نے کہا کہ روزہ رکھو تقویٰ آئے گا. کیا مطلب؟ اگر ایک انسان دن میں گرمی کے دوران اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو عام دنوں میں حلال ہے، بہت توجہ کیجئے گا، پانی عام دنوں میں حلال ہے، رمضان ہی کے اندر رات میں حلال ہے، پانی حرام تو نہیں ہے، پانی شراب تو نہیں ہے، پانی تو حلال ہے. مرغ صحیح ذبح ہوا ہے، کیا پرابلم ہے؟ حلال ہے. بکرے کا گوشت صحیح ذبح ہوا ہے، حلال ہے. چاول حلال ہے. یہ مشروبات یہ سب حلال ہیں. مگر روزے کے دوران پروردگار عالم کے کہنے پر انسان نے کتنا تقویٰ حاصل کیا کہ جو عام دنوں میں حلال تھا اسے خدا کے کہنے پر ترک کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا. تو گھوڑا تو کنٹرول میں آ رہا ہے. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم نے خود اپنے آپ پر حجت کو تمام کر دیا. جب تم خدا کے کہنے پر 1 مہینہ حلال سے بھی اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو باقی 11 مہینے حرام سے اپنے آپ کو کیوں نہیں روک سکتے؟ جو 1 مہینہ پانی سے روک سکتا ہے وہ 11 مہینے شراب سے نہیں روک سکتا. جو 1 مہینے حلال گوشت سے روک سکتا ہے وہ باقی 11 مہینے حرام گوشت سے نہیں روک سکتا. کیسے نہیں روک سکتا؟ اس نے تو خود اپنے آپ پر حجت کو تمام کر دیا. پروردگار عالم فرماتے ہیں لعلکم تتقون. اب یہ پھر ایک انٹرسٹنگ بات آتی ہے، وہ یہ
کہ جناب علی اگر کوئی شخص روزے کے دوران تقویٰ کا مظاہرہ کرے گا تو باقی تقویٰ اس کو حاصل ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کم سے کم زیرو پر تو نہیں ہونا چاہیے. بات بالکل ٹھیک ہے، بات بالکل ٹھیک ہے. ایک مرتبہ پھر علامہ سید علی نقی صاحب ہی کی مثال ہے، جو انہوں نے نظام زندگی، جو ان کی بہت عمدہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ مثال دی کہ اگر آپ ورزش کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ ورزش آپ کرتے ہیں صحت مند رہنے کے لیے، مگر اتنی صحت پہلے سے ریکوائرڈ ہے کہ ورزش کر سکیں. فالج کا مریض ورزش نہیں کرے گا. آپ کہیں جاگنگ کریں آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی، تو ایک صاحب جو فرش پر ہیں یا بیمار ہیں، وہ بیچارہ، اس نے کہا کہ میں بھی جاگنگ کروں. کہا کہ نہیں سرکار، آپ کہاں جاگنگ کریں گے، آپ تو پہلے ہی بالکل پیرالائز ہو چکے ہیں، تو آپ سے تو اس بات کا تقاضا نہیں کیا جائے گا. پہلے آپ کا یہ فالج دور ہو، پھر آپ جاگنگ بھی کر لیجئے گا. لیکن وہ شخص جو جاگنگ کم سے کم کر سکتا ہے، یعنی اتنی صحت تو اس کی ہے کہ وہ کچھ بھاگم دوڑی کچھ کر سکتا ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ تھوڑی ورزش کریں. کیوں ورزش کریں؟ تاکہ آپ مزید صحت مند ہو سکیں. تو اتنی صحت تو آپ کے اندر ہے کہ آپ ورزش کر سکیں. یہی بات پروردگار عالم نے کہی کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اگر ایمان کا کچھ منیمم درجہ بھی ہے تو یہ توقع تو ہمیں کرنے کا حق ہے کہ تم روزہ رکھو گے. تو تقویٰ کا کچھ نہ کچھ ڈوز تمہارے اندر ہے، اس کو استعمال کر کے جب تم روزہ رکھو گے تو جس طرح سے ورزش کے بعد صحت بہتر ہو جاتی ہے، روزے کے بعد تقوی کا لیول بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا. اب برادران عزیز، اس کے اندر بات کو اختتام تک پہنچانے کے لیے جو 2 سے 3 منٹ میرے پاس ہیں، اور ظاہر ہے کہ مجلس مکمل اسی وقت ہوگی کہ جب کربلا والوں کا تذکرہ ہو، حسین مظلوم کا تذکرہ ہو. ہم تو عام دنوں کے اندر ماہ مبارک رمضان میں کچھ دیر کی پیاس کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن واقعاً وہ کیا پیاس تھی کہ جس کو یاد کر کے سید سجاد 35 برس تک روتے رہے، گریہ کرتے رہے. اور کس طریقے سے گریہ کرتے رہے، کس طریقے سے گریہ کرتے رہے. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا ماہ مبارک رمضان کی ابتدا میں ہم حسین مظلوم کی پیاس کو سید سجاد کی زبان سے سن کر یاد کریں، تاکہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کی پیاس برداشت کرنا آسان ہو جائے. کہ سید سجاد اگر بازار سے گزرتے ہیں اور قصاب دیکھ لے کہ سید سجاد آ رہے ہیں، تو وہ کٹے ہوئے جانور کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، کپڑا ڈال دیتے ہیں. جیسے کہ معلوم ہے کہ اگر سید سجاد نے یہ کٹا ہوا جانور دیکھا تو ایک سوال کریں گے جس کا جواب دینا بہت مشکل ہوگا. اور ایسا ہوا بھی، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا کہ کٹے ہوئے جانور کو دیکھا اور سید سجاد نے پوچھا کہ مجھے فقط اتنا بتا دے کہ اسے پانی پلا کر ذبح کیا تھا یا پیاسا ذبح کیا تھا. اور وہ قصاب کہتا ہے مولا میں آپ کے جد کی شریعت کو ماننے والا ہوں، کیا ممکن ہے کہ جانور کو پیاسا ذبح کر دوں؟ سید سجاد اب اسے کچھ نہیں کہتے، اب اپنا رخ کرتے ہیں کربلا کی طرف اور کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو اپنے مظلوم بابا پر کہ یہاں جانوروں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا. اور وہاں پر کربلا میں 3 روز کی پیاس اور پشت گردن پر ظالم کا خنجر. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا روزے کی عبادت کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کے ذریعے سے تقوی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب